پھر فرمایا کہ اگر یہ اسے اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا یعنی رزق حرام کو تو یہ اس کے لیے جہنم کا زاد راہ ہوگا۔ جہنم کا زاد راہ اس لیے ہوگا کہ ایک تو مال حرام کمایا یہ وبال، دوسرا اس کو جمع کر کے رکھا دوسرا وبال، تیسرا جن کا حق تھا ان تک نہ پہنچایا چوتھا وبال، پانچواں اپنی اولاد کو حرام مال دے گئے وہ حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہیں یہ الگ وبال۔ تو چونکہ یہ حرام مال کمانے کی وجہ سے اس نے یہ بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کیا تو یقینی سی بات ہے کہ یہ پیسہ اس کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو پچھلے پروگرام میں ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ بہت آرام سے نہ صرف اپنا بلکہ آنے والی 7 نسلوں کا گزارا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہوس، طمع، لالچ اور اتنی غالب ہوتی ہے کہ انسان نہ اللہ کی گرفت کو یاد رکھتا ہے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت کا اس کو کچھ احساس ہوتا ہے، ان کے سامنے شرمندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور حل من مزید اور آ جائے ایسی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اچانک پھر اس کو موت آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر رسوا شرمندہ ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو رزق حرام چھوڑ کر مرے گا یہ اس کے لیے جہنم کا زاد راہ ہوگا، یعنی اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ کیونکہ بالفرض اگر اس نے اپنی اولاد کو یہ وصیت بھی کر دی کہ جی میرا اتنا مال جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دینا، مسجدیں بنا دینا، مدرسے بنا دینا، کیا فائدہ؟ اوپر خود سرکار نے بیان فرما دیا کہ اگر وہ اس سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اولاد اگر اسی رزق حرام سے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کر رہی ہے تو اس پہ تو ثواب کا ترتب بھی نہیں ہوگا، تو ذریعہ بخشش و نجات کیسے بنے گا؟ لہٰذا معلوم ہوا کہ بس جہنم میں وہ شخص جائے گا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے، زندگی میں توبہ کر لے، جس کا حق ہے اس تک وہ مال کو پہنچا دے، جو مالک معلوم نہیں اس نامعلوم مالک کی طرف سے اتنا مال صدقہ کر دے اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر لے اس مختصر سی زندگی میں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر بڑے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور وہ نیکی کی طرف مائل ہونے لگے تو اولاد پھر کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اولاد کو اتنی آسائشیں دی تھیں، اتنی نعمتیں دی تھیں، ایسا اس کو رزق حرام کا عادی بنا دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ابا جو بوڑھے ہو گئے ان کے تو دماغ پہ الٹا اثر ہو گیا ہے، اب کہہ رہے ہیں سارا مال دے دو، کیسے دے دیں؟ یہ ہمارا حق بن گیا ہے۔ تو پھر اولاد کی غلط تربیت اس وقت آڑے آ جاتی ہے اور انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ تو ایسا نہیں ہے اگر اولاد آڑے آ جائے مثال کے طور پر اور اس پیسے کو خرچ نہ کرنے دے یا حقدار تک نہ پہنچنے دے تو اب بھی گرفت ہوگی۔ اگر انسان صحیح توبہ کر لیتا ہے اور وہ بری ذمہ ہونے کی کوشش کے لیے بری ذمہ ہونے کے لیے ہر قسم کی مخلص کوشش کر لیتا ہے، لیکن پھر کچھ راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میدان محشر میں سرخرو رہے گا۔ اس لیے ارادہ کر لیا جائے، ہمت کر لی جائے، جو حرام ہے اس کو دے دیا جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں پیسہ ایک دفعہ جس طرح آتا ہے وہ رہتا ہے، کیا نفع دے گا؟ بینک میں پڑا رہے گا، نکل جائے گا، وہ تو آپ کے استعمال میں پہلے ہی نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالی ہزاروں آفات سے بچا کر آپ کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے گا، نکل جانے دیں۔ دیکھیے نا مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ روزانہ کیا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے؟ اتنا جتنا اس کے پیٹ میں سما جائے۔ 3 ٹائم کا کھانا اگر کھاتا ہے اس کا حساب کر لیں، جتنا پیتا ہے اس کا حساب کر لیں، اور اگر وہ مہینے میں سال میں جتنے مثلا کپڑے پہنتا ہے ان کا حساب کر کے آپ دیکھ لیجئے کتنے غذا بنی، اور اس کے برعکس بینکوں میں کتنا پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ تو استعمال ہو ہی نہیں رہا، وہ رکھا رہے تب بھی استعمال نہیں ہو رہا۔ اگر آپ حقدار کو واپس کر دیں، پہلے استعمال نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا نقصان ہوا؟ سوچ کا فرق ہے، بس ایک قلبی کیفیت ہے کہ جب بینک میں پڑا ہوتا ہے تو دل مطمئن سا ہوتا ہے، نکل جائے گا تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یا بعض اوقات ہم نے ایک جھوٹی عزت اسی جھوٹے غلط قسم کے مال پر بنائی ہوتی ہے اور ہمیں گمان ہوتا ہے اگر یہ پیسہ نکل جائے گا تو میرا لیول تھوڑا سا کم ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میدان محشر میں لیول کتنا ہائی ہو جائے گا۔ اصل تو وہاں کی عزت ہے، وہاں کا وقار ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، وہ ہے کمال۔ لیکن ہم اس کمال کو، حقیقی کمال کو چھوڑ کر اس مجازی اور عارضی اور جھوٹے کمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہیں پرواہ کرتے کہ کیا ہوگا آخرت میں، اندھا دھند کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں لیکن حرام کاموں میں لگے پڑے ہیں، گھروں میں موتیں ہو رہی ہیں، حرام کاموں میں لگے پڑے ہیں،
کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، موت قریب ہے، قبر سامنے نظر آ رہی ہے، کیا کریں گے آپ اتنا مال جمع کر کے؟ لیکن نہیں بھائی، حرام ہی کمانا ہے، حرام کی طرف ہی بڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ہمت عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے۔ یقینی سی بات ہے جو حرام کام کر رہا ہے وہ بھی اگر مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، اور ہم اس بات کو پسند کیسے کریں گے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی جہنم میں چلا جائے؟ ہم اس کے لیے بھی جلیں گے، کوڑھیں گے، اور ہماری تمنا یہی ہوگی، خواہش یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے حرام سے بچائے، نیکی کے راستے پہ لگائے، ہدایت کے راستے پہ لگائے، اسے رزق حلال اتنی وافر مقدار میں عطا فرمائے جو اس کی تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے، اور اسے شیطان و نفس کے چنگل سے بچائے۔ یہ اچھی تمنائیں گناہگار کے لیے رکھنی چاہیے۔ اور آخر میں سرکار نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو نہیں مٹاتا۔ دیکھیے اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، برائی ہو جاتی ہے، ہم صدقہ کرتے ہیں تو یہ صدقہ ہماری خطاؤں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن شرط وہی ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور یہ پیچھے حدیثیں گزر گئی، ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب ہی قبول فرماتا ہے۔ حرام کے بارے میں تو فرمایا کہ حرام سے صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبیث کو نہیں مٹا سکتا۔ حرام خرچ کیا اللہ کی راہ میں تو یہ ہمارے گناہوں کو نہیں مٹا سکے گا۔ ہاں طیب خبیث کو مٹاتا ہے۔ رزق حلال سے صدقہ کریں گے تو ہمارا کفارہ بنے گا اور گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ رزق حرام کمانے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں تھوڑی سی آسائشیں مل جاتی ہیں، تھوڑی سی عزت مل جاتی ہے، لیکن یہ آسائشیں حقیقتاً جہنم کے دردناک عذاب ہیں۔ یہ جھوٹی عزت حقیقتاً میدان محشر کی طویل ذلت ہے، رسوائی ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام احمد، دارمی اور بیہقی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پیدا ہوا ہو۔ آگ حرام کھانے سے پیدا ہونے والے ہر گوشت کے زیادہ لائق۔ مطلب یہ معلوم یہ ہوا کہ جو گوشت حرام سے پلے بڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ اس کو کھائے گی۔ لیکن اس میں وہی تفصیل ہے جو ہم نے آپ کو عرض کیا کہ جو جان بوجھ کے حرام کمائے اور بغیر کسی مجبوری کے حرام کو کھائے، لہذا اگر بالفرض جیسے کسی نے ہماری دعوت کی، ہمیں نہیں پتا کس پیسے سے کھانا بنایا ہے، حرام، ہم نے کھا لیا اور اس سے ہمارا گوشت بنا، یہ جہنم میں لے جانے والا نہیں، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں کھایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دوست بعض اوقات چائے پلا دی، کھانا کھلا دیا، وہ چوری کر کے پیسے سے مثال کے طور پہ میں کھانا کھلا رہا ہے، چائے پلا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، صحیح۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کھانے سے جو گوشت بنے گا اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح ہم نے مجبوری کی کیفیت آپ کو بتائی تھی کہ گھروں میں بیوی ہیں، بچے ہیں، اور ایک گھر کا سرپرست حرام کما کے لا رہا ہے، بیوی اس کو ناپسند بھی کرتی ہے، منع کرتی ہے کہ جی بچوں کو حرام نہ کھلاؤ، ہمیں نہ کھلاؤ، اور اس کے حلال کماؤ، ہم میں کم میں بھی گزارا کر لیں گے۔ لیکن وہ ہوس کے اندر مبتلا شخص کہتا ہے کہ نہیں، تم تو بے وقوف ہو، تمہیں زیور نہیں چاہیے، تمہیں یہ نہیں چاہیے، تم عجیب عورت ہو۔ دوسری عورتیں تو شوہروں کو مجبور کرتی ہیں کہ جی حرام کما کے لاؤ، ہمیں آسائش ہے، تمہیں آسائشیں دے رہا ہوں، تم منع کرتی ہو۔ اب وہ باز نہیں آتا تو بیچاری وہ عورت کیا کرے؟ کوئی اور اگر ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو ان کے لیے بقدر ضرورت دل میں کراہت رکھتے ہوئے یہ کھانا پینا شرعاً جائز ہے۔ اس سے جو ان کا گوشت پل رہا بڑھ رہا ہے، بچے چھوٹے سے تھے، جوان ہو گئے ہیں، یہی کھانا کھاتے کھاتے، تو یہ جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کی مجبوری کی کیفیت ہے، کیا کریں بیچارے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ہر شخص سود کھائے گا۔ اگر کوئی سود نہیں کھائے گا تو کم از کم اس کا غبار تو اس تک ضرور پہنچے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی ایک مجبوری کی میں ایک صورت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بعض کمپنیاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، انہیں بینکوں سے تنخواہیں ملتی ہیں، اور اب بینک جو تنخواہ دیتا ہے یقینی سی بات ہے کہ اس میں ایسا تو نہیں کہ دو بڑی بڑی الماریاں رکھی ہیں، بھی ایک میں سودی پیسہ ہے، ایک میں خالص حلال پیسہ ہے، تنخواہیں اس حلال پیسے سے دی جا رہی ہوں، مکس ہوتا ہے سارا پیسہ۔ کلائنٹ کو قرضے دیے ہوئے ہیں، ان سے سود وصول کر کے وہ بھی اسی خزانے میں ہے۔ اب تنخواہ ہو سکتا ہے اسی سودی پیسے سے دی گئی ہو، تو ایک گھر میں سود تو پہنچ گیا۔ یہ سود نہیں کھا رہا، یہ سود کا غبار ہے، اس لیے کہ اس کا قصد و ارادہ آدمی کا سود نہیں، اس نے تو پورے مہینے محنت کی ہے، بیچارہ اس کو تنخواہ ملی ہے تو گھر لے کر جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو حقیقت پتہ ہو کہ جی یہ تو سود کے پیسوں سے ہے، تو اگرچہ اس کا استعمال اب بھی اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے،
لیکن یہ تو اس کو معلوم ہوا نا کہ جی میں سود کا غبار مجھ تک پہنچ چکا ہے، اسی سودی پیسے سے تنخواہ دی گئی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، تو اب وہ بیچارہ مجبور ہے. یہ اب اس سے وہ گھر میں خود بھی کھا رہا ہے، گھر والے کھا رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، لیکن یہ سود والا پیسہ بھی کھایا جا رہا ہے. اس سے جو ان کا گوشت پلے گا بڑھے گا، کیا یہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں، یہ بھی ایک مجبوری کی صورت ہے. تو اس طرح کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجبور ہوتا ہے انسان. اور اس میں ہم ان بھائیوں سے بھی گزارش کریں گے کہ جو بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے صرف سخت مسئلے بیان کرنا ہی اپنا شعار بنا لیتے ہیں، اس کو تقوی کا نام دیتے ہیں، پرہیزگاری کا نام دیتے ہیں. اس کے مقابل اگر کوئی مفتیان کرام لوگوں کی طبیعتوں کو، کیفیتوں کو، ضرورت زمانہ کو کا لحاظ کرتے ہوئے رعایت والے فتوے بتاتے ہیں، نرم فتوے بتاتے ہیں، تاکہ لوگ فیڈ اپ نہ ہو جائیں، دین سے باغی نہ ہو جائیں، ایک شخص مجرم نہیں لیکن احساس جرم میں گرفتار ہو کر اللہ کی رحمت سے ہی مایوس نہ ہو جائے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو آسانی فراہم کرو، ان کو مشکل میں مبتلا نہ کرو. یہ بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا ان کو آسانیاں دو، ان کو مشکلات میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ پھر دین سے متنفر ہو جائیں گے. تو اس قسم کے تقوی اختیار کرنے والے حضرات ان پر اٹیک کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ موازنہ کرنے پر مجبور ہو جائیں. نہیں، یہ بڑے متقی ہیں، یہ تو مولوی حضرات، علماء حضرات، مفتیان حضرات، ان میں تو تقوی نظر ہی نہیں آتا. تو اس قسم کے جو تقوی دکھانے والے حضرات ہیں وہ ذرا اس کا کیا پھر حل نکالیں گے کہ جو بینکوں سے پیسہ رولنگ میں ہو کر ان تک پہنچ رہا ہے سودی پیسہ ہے. اگر وہ حلال کام بھی کر رہے ہیں، ایک شخص تنخواہ لے کر آیا، بینک سے سودی پیسے کی تنخواہ ملی، آپ کی چیز خریدی، پیسہ آپ کے گلے میں آیا، آپ کے گھر تک پہنچ گیا، وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو سود تو پہنچ گیا کسی نہ کسی طریقے سے. اب بتائیے، تقویٰ تو یہ کہتا ہے گھاس کھا کے گزارا کرو آج کے دور میں، کیونکہ جہاں آپ نے پیسہ لیا کہیں نہ کہیں بینک سے گھوم کر آیا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس میں سود کا عنصر ہوگا. تو یوں مطلب جو اگر علماء اسلام کسی مقام پر کسی چیز کے بارے میں کسی مسلمان کے لیے رعایتی پہلو نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے ہمیشہ کوئی معاذ اللہ بدعتی ہونے، فاسق ہونے، فاجر ہونے، غیر محتاط ہونے، غیر متقی ہونے کے دلیل نہیں ہے. ایسے علماء سے بدگمان ہونا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. وہ بھی تقویٰ رکھتے ہیں، وہ بھی خوف خدا رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا جتنا نہ ہو تھوڑا بہت تو ہوگا. اس دور میں کون ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کو صرف اس لیے مسئلہ بتائے تاکہ وہ حرام میں پڑ جائیں؟ اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا شوق ہے اس کو کوئی مطلب ایک مفتی ہونے کے باوجود کہ وہ لوگوں کو حرام میں مبتلا کرے گا؟ عقل سے ذرا سوچ لیا جائے. لیکن بہرحال اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو تقوی کی ایک تصویر بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے ڈیگریڈ ہو جائیں اور ان کو لوگ متقی مان لیں، ان کے گرد جمع ہو جائیں، اور وہ چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں ان سے جب کراس کوسچننگ کی جائے گی تو وہ بھی پھنس جائیں گے اس مقام پر. تو اس لیے ہمارا کسی خاص پرٹیکولر شخصیت کی طرف، کسی شخص کی طرف اشارہ نہیں ہے، بالکل میں جنرلی بات عرض کر رہا ہوں. اور یہ چونکہ عوام کی سوچ، عوام کی صورتحال، ہم عرصہ دراز سے عوام کے درمیان کام کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. حدیثوں کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، مزاج شریعت کو سمجھیں، آج کل کی مجبوریوں کا لحاظ کریں، ضرورت زمانہ کا، تقاضائے زمانہ کو ملحوظ رکھیں، اس کا لحاظ کریں، تب بات بن سکتی ہے، ورنہ بہت ہی مشکل معاملہ ہو جائے گا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ امام احمد، ترمذی، نسائی سب میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. یاد رکھیں جب حدیث میں صرف حسن لکھا ہوگا کہ حضرت حسن نے فرمایا تو ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں، بعض نے ان کو تابعین اکابر تابعین میں شمار کیا ہے. اور اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوں گے، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ان کے لیے حسن بن علی لکھا جاتا ہے. جیسے اس روایت میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ فرمان یاد کر لیا تھا. کیا تھا؟ کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے. اور وہ فرمان یاد کر لیا تھا. کیا تھا؟ کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے اور وہ اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ بے شک سچ اطمینان ہے اور بے شک جھوٹ باعث تردد ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب علم شخص کے لیے، یہ صاحب علم ہے،
یا صاحب علم لوگوں کے درمیان بیٹھنے والا ہے، اس کے لیے ایک معیار مقرر کیا کہ جو چیز تمہیں شک اور تردد میں مبتلا کر دے، اگر تم اس سے بچ سکتے ہو تو بس بچ جاؤ، یعنی کہ مجبوری ہے، پھنس گئے تو ایک الگ بات ہے، مجبوری نہیں ہے اس سے بچو، اور جو بالکل صاف شفاف ہو اس کو اختیار کر لو۔ تو یہ میں نے قید اس لیے لگائی کہ یہاں پر صاحب علم مراد ہے یا صاحب علم لوگوں کی صحبت میں اکثر رہنے والا مراد ہے، اس لیے کہ یہاں عوام کا اگر اعتبار کر لیا جائے تو عوام تو چونکہ علم دین سے خالی ہوتی ہے، ان کا شک تردد یہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، نفس کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا وہ جائز کاموں میں شکوک میں مبتلا ہوتے ہیں، حرام کاموں کو بغیر شک کے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پہلے اگلی حدیث سماعت فرما لیں تو پھر اس پہ اور مزید روشنی ڈلے گی کہ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معبد، یعنی جب وہ حاضر ہوئے ان کے بولنے سے پہلے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے معبد تم نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ دیکھیں یہ ہے